کشمیر میں اسلام کی ترویج کے لیے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے انتھک محنت کی۔ یہ پاک ہستیاں پوری ریاست میں اسلام کی تبلیغ سے کام لیتی رہیں اور مختلف علاقوں میں خانقاہیں قائم کی۔ یہ خانقاہیں کشمیری مسلمانوں کے لیے روشنی کے میناروں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کشمیر کی یہ خانقاہیں روحانی مراکز اور اسلامی ثقافت کے مراکز ہیں۔ کشمیر کی ان خانقاہوں میں ہر طرف سے لوگ جوق در جوق آ کر دینی علوم اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کشمیر کو جنت ارضی کے علاوہ ان برگزیدہ ہستیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی ان خانقاہوں میں درگاہ چرار شریف کو ایک اہم اور منفرد مقام حاصل ہے۔ سری نگر سے جنوب مغرب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ تاریخی درگاہ مشہور صوفی بزرگ نور الدین ولی کی آخری آرام گاہ ہے۔ شیخ نور الدین ولی 779 ہجری میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے اسلام آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ چرار شریف کے مقام پر عبادت، ریاضت اور وعظ و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ شیخ نور الدین ولی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے پورے کشمیر کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے فلسفی کا بہترین کام سر انجام دیا۔ انہوں نے کشمیری زبان میں شاعری کر کے اسے لوگوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ ان کی شاعری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نیکی کی ترغیب پر مرکوز ہے۔ شیخ نور الدین ولی 842 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے جنازے میں 9 لاکھ افراد نے شرکت کی، جن میں اس وقت کے بادشاہ زین العابدین بھی شامل تھے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے جہاں دیگر دینی مراکز کو نشانہ بنا کر ان کا تقدس پامال کیا ہے، وہیں شیخ نور الدین ولی جیسے عظیم المرتبت بزرگ کی درگاہ بھی بھارت کے شیطانی اور اسلام دشمن عزائم سے محفوظ نہیں رہی۔ 7 مارچ 1995 کو بھارتی فوج نے مجاہدین کی موجودگی کا بہانہ بنا کر اس عظیم درگاہ کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ 2 ماہ جاری رہنے کے بعد اس وقت ختم ہوا جب بھارت کی درندہ صفت افواج نے اس عظیم صوفی بزرگ کی آرام گاہ کی 600 سالہ پرانی عمارت کو 10 مئی 1995 کو عید الاضحیٰ کے دن نذر آتش کر دیا۔ قابض بھارتی فوج نے اس درندگی کے دوران گولہ باری اور بارود چھڑک کر ہزاروں رہائشی مکانات، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو بھی خاکستر کر دیا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا، ان کے گھر جلے، ان کے اثاثے جلے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اسی تک محدود رہا ہوتا کہ مالی نقصان ہوا، مکانات جل گئے، اثاثے جل گئے، تو یہ چھوٹی سی بات تھی۔ لیکن ہماری جو چرار شریف کی 600 سال پرانی تاریخ تھی، تو ہماری تاریخ مٹ گئی، ہماری تاریخ مٹ گئی۔ اور میرے پاس کتابوں کا ایسا، پرانی کتابوں کا ایسا ذخیرہ تھا جو شاید کشمیر میں کہیں نہیں ملتا۔ تو اس رات میں وہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ چرار شریف کی اس ہولناک آگ نے نہ صرف بھارت کے سیکولرزم کو بے نقاب کر دیا، بلکہ اس کی مسلم دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ قابض بھارتی فوج کشمیری عوام کی حق کے خود ارادیت کی جاری تحریک کو دبانے کے لیے جہاں کشمیریوں کی منظم نسل کشی اور دیگر جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، وہیں کشمیر کی عبادت گاہوں، درگاہوں اور خانقاہوں کو ایک سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی مسلم دشمن کارروائیوں کے ذریعے ہندوتوا سامراج کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے علاوہ ان کی مسلم شناخت کے مراکز کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے ان گھناونے اور کالے کرتوتوں نے کشمیریوں کی بھارت کے ساتھ نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے اور کشمیریوں کی یہی نفرت بھارت کے زوال کا باعث بنے گی۔